Episode 8 دوست اور دشمن۔ برہمناباد سے 1 کوس کے فاصلے پر جے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے داسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمناباد میں نرائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پرانا دوست تھا۔ جے رام نے داسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے جے رام کو دیکھتے ہی کہا، مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے مہاراج سے ملنا چاہتے ہو؟ اب بتاؤ، تمہاری بہن کی کہانی سننے کے بعد مہاراج نے کیا کہا؟ میں ابھی تک مہاراج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی۔ پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا، جے رام، میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سرندیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، وہ سب تمہارے پہلے بیان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے راجا سے شکایت کی کہ تمہاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجا مجھے اس بات کا ذمہ دار ٹھہرائے۔ میں راجا کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں، لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہے تو تمہارا بیان راجا کو مطمئن نہ کر سکے گا۔ جے رام نے پریشان ہو کر کہا، آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی، اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب کی لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں۔ پرتاپ رائے نے جواب دیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا مہمان ہے، اس نے میری جان بچائی تھی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعے کی آڑ لے کر اسے اذیت پہنچائیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دست بردار ہوئے؟ تو زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن تمہارا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تمہاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے، اور صرف تمہاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جے رام نے جواب دیا، نہیں، مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو چکی ہے۔ کب؟ جے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک پھندا تیار کر رہا ہے۔ اس نے چونک کر کہا، آخر ان باتوں سے آپ کا مطلب ہے کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں راجا کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا؟ پرتاپ رائے نے سرد مہری سے کہا، تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ عربوں کی زبان سے کہلواؤ گے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راز کو تم ظاہر کرنا چاہتے تھے میں اسے چھپانا چاہتا تھا، اب جس راز کو تم چھپانا چاہتے ہو اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمہاری غلط فہمی دور ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو، کوئی عقل مند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تو تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے؟ تمہاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن عرب لڑکی کا سراغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تمہاری طرح عربوں نے بھی راجا کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تراشا ہو، لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا سوال اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ جے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا جھوٹا افسانہ تراشا تھا، اسی طرح انہوں نے مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر محض انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں زبیر کو سمجھاتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجا کے سامنے جھوٹی شکایت نہیں کرے گا۔ پرتاپ رائے نے بے رخی سے کہا، تم کسی قیدی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں نے سپاہیوں کو حکم دیا ہے کہ راجا کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمہیں اپنے صندوق کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ جے رام کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن فوج کے ایک افسر نے آ کر پرتاپ رائے کو اطلاع دی
کہ مہاراج آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ جے رام نے پرتاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا، لیکن اس نے کہا، مہاراج نے مجھے یاد فرمایا ہے، تمہیں نہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھے رہو، جب تمہیں بلایا جائے گا میں تمہارا راستہ نہیں روکوں گا۔ پرتاپ رائے جہاز سے لوٹا ہوا مال اٹھوا کر چلا گیا اور جے رام پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ زبیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹہلتے ٹہلتے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن پہرے دار نے اسے ایک طرف ڈھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جے رام سے ایک معمولی پہرے دار کا یہ سلوک دیکھ کر زبیر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ ایک ہی کشتی میں سوار ہے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے راجا کے ایک سپاہی نے جے رام کو اطلاع دی کہ مہاراج آپ کو بلاتے ہیں۔ جے رام کاٹھیا وار کے راجا کے تحائف کا صندوق اٹھا کر راجا کے محل میں پہنچا۔ پہرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔ راجا داہر سنگھ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی ادھے سنگھ اور اس کا نوجوان بیٹا بھیم سنگھ، جو ارور سے راجا کے ساتھ آئے تھے، اس کے سامنے کھڑے تھے۔ جے رام نے راجا کو 3 بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ 2 سپاہیوں نے آبنوس کا صندوق راجا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جے رام نے راجا کے حکم سے صندوق کھولا۔ راجا نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی، پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جے رام سے سوال کیا، ہم نے سنا ہے کہ تم عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تہمت لگانے کے لیے ایک لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے۔ جے رام نے جواب دیا، انداتا، مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے آپ کے حکم سے ان کے جہازوں کو لوٹا ہے۔ ان کا دیبل میں ٹھہرنے کا ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ دیبل میں انہیں اپنے مہمان بنا کر لایا تھا، اور اپنے مہمانوں کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔ عرب لڑکی اور اپنے بہن کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز لوٹے جا رہے تھے تو میں ایک کوٹری میں بند تھا۔ تم نے پرتاپ رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے عربوں کو اس کے قید سے چھڑانے کے لیے یہ بہانہ تراشا تھا۔ انداتا، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن راجا نے سخت لہجے میں کہا، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اگر عربوں نے شکایت کی کہ جہاز پر سے ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے کرنا پڑے گا۔ مہاراج، اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر عربوں نے تمہیں قصوروار نہ ٹھہرایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان کی مرضی سے لڑکی کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں جس سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ انداتا، اگر آپ مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں، لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے۔ تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو؟ وہ آپ کے دشمن نہیں، وہ سندھ کو عرب کا ایک پرامن ہمسایہ خیال کرتے تھے، ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے۔ اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو جواہرات کا یہ صندوق جو میں مہاراجا کاٹھیا وار کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ تک نہ پہنچتا۔ راجا نے کہا، کاٹھیا وار کے جواہرات سرندیپ کے جواہرات کے مقابلے میں پتھر معلوم ہوتے ہیں۔ مہاراج، میں جوہری نہیں، ایک سپاہی ہوں۔ میں پتھروں کو نہیں پہچانتا، لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراجا کاٹھیا وار کی دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ ان پتھروں کی قیمت اگر 1 کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ ہاتھ جو آپ کے سامنے یہ ناچیز تحائف پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے۔ لیکن پرتاپ رائے نے عرب جیسی پرامن اور طاقتور ہمسایہ سلطنت کے جہاز لوٹ کر جو کچھ آپ کے لیے حاصل کیا ہے وہ آپ کو نہایت مہنگا پڑے گا۔ انداتا، آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بچار سے کام لینا چاہیے۔ ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے، ان کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ جیٹھ کی آندھیوں کی طرح اٹھتے ہیں اور ساون کے بادلوں کی طرح چھا جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر پناہ دے سکتے ہیں نہ پہاڑ۔ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے اور ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں، لیکن ان کی فتوحات کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تند و تیز ہے۔ راجا داہر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، ڈرپوک گیدڑ، تمہاری رگوں میں راجپوت کا خون نہیں
میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ انداتا، میں اس وقت مہاراجہ کاٹیاوار کا ایلچی ہوں۔ میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دوست کو دشمن اور دشمن دوست خیال کیا جائے۔ کاٹیاوار کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو میں یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتا۔ پرتاپ رائے، اسے لے جاؤ، ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ صبح اربوں کے سرغنے کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ پرتاپ رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور 8 آدمی ننگی تلواریں لیے موجود ہوئے۔ پرتاپ رائے نے جے رام کو چلنے کا اشارہ کیا۔ جے رام ننگی تلواروں کے پہرے میں پرتاپ رائے کے آگے چل دیا۔ ادھے سنگھ جے رام کی تقریر کے دوران میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سرفرا نوجوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، انداتا، اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ راجا نے جواب دیا، تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے ایسی سزا دیں گے جو برہمن آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے۔ ادھے سنگھ نے کہا، لیکن مہاراج، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے۔ ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے عربوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینی چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، لیکن عرب نہایت سخت جان دشمن ہیں۔ راجا نے کہا، ادے سنگھ، ایک گیدڑ کی چیخ سن کر تم بھی گیدڑ بن گئے؟ یہ عرب اونٹوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی جرت کریں گے؟ مہاراج، وہ اونٹوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں، جو کی روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اونٹوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے؟ انداتا، برا نہ مانیے، ان کے اونٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں۔ راجا نے غصے میں آ کر کہا، ادھے سنگھ، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم عربوں کے متعلق سنی سنائی باتوں سے مروب ہو جاؤ گے۔ ہم عرب کی ساری آبادی سے زیادہ سپاہی میدان میں لا سکتے ہیں۔ راجپوتانہ کے تمام راجا ہمارے اشارے پر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج، مجھے ان کا خوف نہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوسروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں۔ ادے سنگھ، تم بار بار کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ کے سامنے عرب کی صحرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں؟ مہاراج، ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لا کر اس کا امتحان لیں، تلواریں ان کے کھلونے ہیں۔ راجا نے ادھے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں بھیم سنگھ، تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج، پتا جی عربوں کے ساتھ پرامن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں، ورنہ ہم نے بھی تلواروں کے سائے میں پرورش پائی ہے۔ اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ راجا نے کہا، شاباش، دیکھا ادے سنگھ، ہمارا بیٹا تم سے بہادر ہے۔ ادے سنگھ نے جواب دیا، مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن سیناپتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کروں۔ بھیم سنگھ ابھی بچہ ہے، اس نے عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل 600 سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجا کے 4000 سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئے تھے۔ جے رام کو آپ دیر سے جانتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے اس قدر مرعوب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا مہاراج کا نمک حرام ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے۔ راجا نے تلخ لہجے میں کہا، تم میرے سیناپتی ہو، وزیر نہیں، اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا۔ اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس عہدے سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے، اور تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جے رام جیسے سرکش، گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو۔ وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔ ادے سنگھ راجا کے تیور دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کہا، مہاراج، میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔
میں نے اتنی باتیں کرنے کی جرت اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا۔ اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوں تو میرا فرض ہے، اور صرف میرا ہی فرض نہیں بلکہ ہر سپاہی کا یہ فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ جے رام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں افواج منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجاؤں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمیں کاٹھیاوار کے راجا کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو تحائف نہیں بھیجے، خراج بھیجا ہے۔ اگر آپ جے رام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی مدد سے جنگ میں بھی مہاراجا کاٹھیاوار کا تعاون حاصل کیا جا سکتا ہے۔ راجا نے قدرے مطمئن ہو کر کہا، اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو، لیکن جے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ ہاں، میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کر لے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ مہاراج، وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹکر لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ بہت اچھا، ہم تمہاری سفارش پر اسے موقع دیں گے۔ کل ہم جے رام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔ راجا نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے دن راجا داہر نے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں ایک دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت ارور سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر، سیناپتی اور برہمن آباد کے عمرا حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی، جس پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا، اب دیول کے گورنر کو دی گئی تھی، اور برہمن آباد کا گورنر راجا سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجا اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ راجا کے بائیں ہاتھ 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ برجمان تھا۔ باقی عمرا بائیں طرف دوسرے قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں پر کھڑے تھے۔ تخت پر راجا کے دائیں اور بائیں 2 رانیاں رونق افروز تھیں۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجا کے پیچھے سراہی اور جام لیے کھڑی تھی۔ درباری شاعر نے مترنم آواز میں راجا کی تعریف میں چند اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رسق اور سرود کی محفل گرم رہی۔ راجا نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پایا بزنجیر دربار میں لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا تھا۔ زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجا نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ اس نے اٹھ کر جواب دیا، جی مہاراج، یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجا نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر، اس نے جواب دیا۔ راجا نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیول کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجا نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا، نوجوان، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آ سکتی۔
آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت کسی نے نہیں کی، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زرہیں اور روما کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی بہو بیٹی کی بے غیرتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔ راجا نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سنو، ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، یہ عرب بہت باتونی ہیں۔ ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے، لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے۔ زبیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مہاراج، چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں ادے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے، ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔ پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا، مہاراج، یہ جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا ہے۔ زبیر نے غصے اور حقارت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بزدل آدمی، تم انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار ظاہر ہیں۔ لومڑی شیر کو پنجرے میں بھی دیکھ کر بدحواس ہے۔ میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو، پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعوے کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔ پرتاپ رائے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہمن آباد کا گورنر زبیر کی آمد کو تائید غیبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا، مہاراج، یہ کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھرے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزدلی کا تانا دے۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دکھائیں۔ ادے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی، لیکن وہ جے رام کو راجا کی عتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا، اور اسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زبیر کا مقابلہ کر کے راجا کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اٹھ کر کہا، مہاراج، برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں۔ سردار پرتاپ رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مقابلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں۔ اگر مہاراج کو ناگوار نہ ہو تو آپ جے رام کو یہ ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ نیچ عربوں کا دوست نہیں۔ راجا نے جواب دیا، تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو، لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مروب ہے۔ کیوں جے رام، تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟ جے رام نے ملتجیانہ انداز میں کہا، مہاراج، میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں، لیکن زبیر میرا مہمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ ادے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا۔ جے رام نے چلا کر کہا، اس گدھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کا منہ کالا کر کے پنجرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ۔ کل اسے مست ہاتھی کے سامنے ڈال دیا جائے گا۔ ادے سنگھ، تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا ہے، اور پرتاپ رائے، تم چپ کیوں بیٹھے ہو؟ تم دیبل میں اسے نیچا دکھا چکے ہو، اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ تم سب کو سانپ کیوں سونگ گیا؟ نوجوان بھیم سنگھ نے اٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا، مہاراج، مجھے اجازت دیجیے۔ بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لی۔ سب سے آخر میں پرتاپ رائے نے تلوار نکالی، لیکن اس کی نگاہیں راجا سے کہہ رہی تھیں، انداتا، میرے حال پر رحم کرو۔ درباریوں کو راجا کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زبیر نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، بس اب جانے دیجیے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریف کو پایا بزنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کہلانا پسند نہیں کرتے، لیکن قدرت لومڑیوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج، اس کی بیڑیاں کھول دیجیے، میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لومڑی کون۔ راجا کے اشارے پر سپاہیوں نے زبیر کی بیڑیاں اتار دی اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی، لیکن وزیر نے کہا، مہاراج، آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں۔
راجا نے جواب دیا، ٹھیک کیوں نہیں؟ اس دربار میں ہمارے سپاہیوں کی بزدلی کا تانا دیا گیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہیں اس کا انتقام لیا جائے۔ مہاراج، انتقام اس نوجوان کو لڑنے کا موقع دیے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے۔ راجا نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں۔ بھیم سنگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں آ کھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زبیر کو سامنے آنے کی دعوت دی۔ زبیر نے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں، میرا مجرم پرتاپ رائے ہے، آپ اسے قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟ بھیم سنگھ نے کہا، بزدل، تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو، اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بضد ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کہتے ہوئے زبیر آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ راجا کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ ادے سنگھ نے اٹھ کر کہا، بیٹا، اوچھا وار نہ کرنا، تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو۔ پتا جی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے بھیم سنگھ نے یکے بعد دیگرے 3 وار کر دیے۔ زبیر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ زبیر کچھ دیر بھیم سنگھ کے وار روکنے پر اتفاق کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تماشائی یہ محسوس کرنے لگے کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتیلا ہے۔ ادے سنگھ پھر چلایا، بیٹا، جوش میں نہ آؤ، تلوار کا ٹھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن زبیر کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے بھیم سنگھ کو اور زیادہ سیخپا کر دیا اور وہ اندھا دھند وار کرنے لگا۔ اسے آپے سے باہر آتا دیکھ کر زبیر نے یکے بعد دیگرے چند وار کیے اور بھیم سنگھ کو 4 خانہ حملوں نے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیم سنگھ کی تلوار بر وقت مدافعت کے لیے نہ اٹھ سکی، لیکن زبیر کی تلوار اسے گھائل کرنے کے بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے بعد واپس چلی گئی۔ درباری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر بھیم سنگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھیم سنگھ کو خود بھی اس کی برتری کا احساس ہو چکا تھا، لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا۔ پرتاپ رائے بھیم سنگھ کے باپ سے پرانی رنجشوں کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیم سنگھ کی فتح کی دعائیں کر رہا تھا، لیکن بھیم سنگھ کے بازو ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ راجا اور اہل دربار کے چہروں پر مایوسی چھا رہی تھی۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج، بھیم سنگھ اپنی جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا، آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں۔ بڑی رانی نے ادے سنگھ کی سفارش کی، لیکن چھوٹی رانی نے کہا، مہاراج، سپاہیوں کو بھیم سنگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے ادے سنگھ کے بیٹے نے جوش مارا ہے، لیکن جب وہ پردیسی 2 قدم پیچھے ہٹا تھا اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے۔ راجا تذبذب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اچانک زبیر پے در پہ چند سخت وار کرنے کے بعد بھیم سنگھ کو چاروں طرف سے ڈھکیل کر اس کی خالی کرسی کے سامنے لے آیا۔ سپاہی جو ننگی تلواریں لیے قطار میں کھڑے تھے ادھر ادھر سمٹ گئے۔ بھیم سنگھ لڑکھڑاتا ہوا پیٹھ کے بل کرسی پر گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زبیر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو ایک اچھے خاصے سپاہی بن سکتے ہو، لیکن سرے دست تمہاری جگہ یہ کرسی ہے۔ بھیم سنگھ کے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے زبیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر سے کود کر پرتاپ رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا، اور بیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے اپنی بدحواسی پر قابو پاتا، زبیر نے اپنے تلوار کی نوک اس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے راجا سے کہا، اپنے سپاہیوں کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیجیے، ورنہ میری تلوار اس موذی کے سینے کو پار کر جائے گی۔ راجا کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو زبیر نے پھر راجا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بے وقوفوں کے بادشاہ، مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صلح کاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے وہ تمہارے دوست نہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے وہ سب دیوبل کے حاکم کے دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھو، یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مجنو کی طرح کانپ رہا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں۔ کیوں پرتاپ رائے، تم نے مجھے لڑ کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کے فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا؟ جواب دو، خاموش کیوں ہو؟ اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو ان سپاہیوں کی حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے۔ بولو،
یہ کہتے ہوئے زبیر نے تلوار کو آہستہ سے جنبش دی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا، لیکن مہاراج کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے۔ راجا نے کہا، ٹھہرو، پرتاپ رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی، اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جسے تم تصور میں بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم خواہ مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے۔ تمہاری قوم واقعی بہادر ہے، لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں۔ تمہارے سر پر اس وقت 20 سپاہی کھڑے ہیں، تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے، لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے۔ اگر اپنے ساتھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو۔ زبیر نے کہا، مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں، لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سر پھروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی۔ تمہیں اگر جواہرات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا، میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو، خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو۔ راجا نے جواب دیا، جب تک تم تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زبیر کو راجا کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، اگر اسے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا، لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ اسے ناہید کا خیال آیا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ مختلف خیالات کے گرداب میں راجا کے حوصلہ افزا کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی۔ راجا نے اطمینان کا سانس لیا۔ پرتاپ رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو بھیانک سپنا دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑی رانی نے راجا کے دائیں کان میں کچھ کہا، مہاراج، ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔ راجا نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، مہاراج مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔ راجا نے کہا، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ سردار اور میری رعایا مجھے بزدل تو خیال نہ کریں گے؟ مہاراج، چاند پر تھوکنے سے اپنے منہ پر چھینٹے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی رعایا کی نظر میں ایک دیوتا ہیں، لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مصلحت کے خلاف ہے۔ عربوں کو یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں، لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کے علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کے بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیول سے ان کے جہاز لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابو الحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی ان کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی۔ راجا نے کہا، تم کو کس نے بتایا کہ ہم مکران کو فتح کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں؟ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلا تو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کے کسی چوراہے میں پھانسی دے دی جائے، تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں۔ راجا نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلدی لڑائی کی تیاری کرنی پڑے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، عرب کے موجودہ حالات مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کے تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس 1,00,000 فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر راجپوتانے کے تمام راجا آپ کے باج گزار ہیں، وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی عزت سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا واپس نہیں جائے گا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم آج ہی تیاری شروع کرو۔ راجا سے کانا پھوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی کرسی پر آ بیٹھا۔ راجا نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اسے لے جاؤ، آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ محمد بن قاسم
پیشکش رہبر ٹی وی